کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، قرآن کے نزول کا ایک ہی مقصد ہے۔ قرآن میں چیزیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ کہتے ہیں میں کھول کھول کے چیزیں بیان کرتا ہوں للناس، لوگوں کے لیے، کس وجہ سے؟ لعلہم یتقون، کہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ آپ اسے پڑھتے ہو، یہ شروع میں پہلی سورۃ بقرہ، سورۃ فاتحہ کے بعد اس کے شروع میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے لیکن ہدی للمتقین، یہ انہی کو ہدایت دے گی جن میں تقوی ہے، یہ انہی کو ہدایت دے گی جن میں تقوی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظہ، یہ اللہ کا بیان ہے، اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ واعظ ہے للمتقین، لیکن یہ نصیحت انہی پر اثر کرے گی جن میں تقوی ہے، یہ راہ انہیں ہی دکھائے گی جن میں تقوی ہے، یہ آیتیں انہی کے سامنے کھلیں گی جن کے اندر تقوی ہے، یہ بیان انہی کو لگے گا اچھا جن کے اندر تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی اہمیت دی ہے، کسی اور چیز کو کیوں نہیں دی اتنی اہمیت؟ صرف آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اتنی اہمیت ہے تقوی۔ اب مجھے بتائیے ہمیں چیزوں کی بنیاد کس کے اوپر رکھنی چاہیے؟ تقوی میں افمن اسس بنیانہ علی تقوی، اللہ فرماتے ہیں اب آپ کے سامنے ہے، ایک بندہ تقوی کی بنیاد پہ عمل کرتا ہے اور ایک بندہ کرتا ہے تقوی کے بغیر۔ جو تقوی کی بنیاد پہ ہے اس کے عمل کے لیے یہ سارے ثمر ہے، قبولیت ہے، اور جو نہیں ہے تو وہ ایسے ہے کجروفن، جیسے ایک کنارہ ہے جو دریا کے کنارے گر رہا ہے، فنہارا، تو وہ لے گرے گا اس کو جہنم کے اندر، عمل بھی کرے گا لیکن لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں مثال۔ ابھی ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت رکھی ہے۔ تقوی آتا کدھر سے ہے اور آتا کہاں ہے؟ کیوں؟ تقوی آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ ہے تقوی والا جو تمہیں یہ الزمہم کلمۃ التقوی کہا، میں نے پیغمبروں کو یہ کلمہ دیا ہے تقوی کا، اور یہ آئے گا پتہ کدھر؟ ادھر آئے گا، التقوی ہاں ہوں۔ عقل جو ہے یہ نالج دے گی آپ کو، لیکن وہ عملوں کا جنون اور جو ہے وہ محبت میں آگے بڑھ جانا اور اللہ کے احکامات کو جو ہے بغیر کسی تردد کے قبول کر لینا، دل سے لگا لینا، یہ یہاں سے تقوی سے پیدا ہوگا۔ التقوی ہاں ہونا ویشیر الی صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہاتھ کر کے نا اپنے صحابہ کو سکھایا، ادھر سے پیدا ہوگا۔ اقبال کہتا ہے بڑی بات ہے، کاش ہمیں اقبال سمجھ آئے، دعا کرو قرآن سمجھ آ جائے اور اقبال سمجھ آ جائے۔ حدیث تو قرآن کی وہی ہے، وہ تو اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی قرآن حدیث اور اقبال آپ کی نجات کے لیے کافی چیز ہے، یاد رکھ۔ کہتا ہے عقل گو واسطہ سے دور نہیں، عقل یہ آج ساری دنیا عقل کے پیچھے ہے، سائنس، کمپیوٹر، ایجادات، یہ عقل ہے، برین کا معاملہ ہے، عقل گو واسطہ سے دور نہیں، لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ کاش آپ کو سمجھ آئے اس بات کی وہ کیا کہتا ہے، لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ وہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ پڑھنا ہے قرآن کو، تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے، غور و فکر ہے، تدبر ہے میرے بھائیوں، تدبر ہے۔ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، قرآن نے کہا متاع دنیا غرور ہے، ہمیں نظر آتا ہے حقیقت کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس پہ تربیت کی،
पैराडॉक्सिकल साइंस समझते हैं आप? काश इस वक्त दुनिया में बड़े थिंक टैंकर इसके ऊपर गौर करते हैं। ये रिफ्लेक्ट पैराडॉक्सिकल साइंस का बरअक्स निशानी है। जो आपको दिखता है वो नहीं, जो नहीं दिखता वो है, जो आप समझते हैं वो हकीकत नहीं, और जिसे आप नहीं पा रहे वो हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत उबारा अपने असहाब को। सही बुखारी में हदीस बैठे हुए साहब रसूल भी था, बंदा है गुजरा, कहा बताओ भाई इसके बारे में क्या कहते हो? अब इसको समझो पैराडॉक्सिकल साइंस क्या है। दुनिया कुछ और समझ रही है कामयाबी का मतलब, लेकिन कामयाबी कुछ और है। आपने कहा ये बंदा इसके बारे में बताओ, कहा हुजूर ये क्या ही बात है, इसका स्टेटस, इस ये जनाब लैंडलॉर्ड, ये अगर कहीं किसी को आवाज दे कोई भाग के जाएगा, दरवाजा खटखटाए इसके लिए दरवाजा खुलेगा, सिफारिश करे सिफारिश कबूल होगी, ये रिश्ते का पैगाम भेजे लाइनें लग जाएंगी, लोग इसको मकाम इज्जत शान देंगे। कहा अच्छा ठीक। एक आदमी और गुजरा, कहा इसके बारे में बताओ, कहा इसको तो कोई नहीं जानता। अच्छा तो फिर ये तो किसी का दरवाजा खटखटाए तो कोई बाहर नहीं आएगा, वो अंदर से बच्चा ही कह देगा अब्बू का नहीं आया, कारी साहब जाओ तो। अब्बू कहते हैं मैं कार नहीं आया, अब्बू कह रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ। इसके लिए ना दरवाजा खोलेगा, ये सिफारिश लिख के देगा, कोई इसकी कबूल नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। ये निकाह का पैगाम भेजे कोई लोग, तेरे साथ शादी करनी तो हमारे बराबर का ही नहीं, अपना लेवल देख, अपना स्टेटस देख, तेरी हैसियत कैसे हुई आपसे रिश्ता में? अच्छा वो जो पहले जिसको तुम कह रहे हो ना ये कामयाब है, जमीन भर दो उनसे, ये एक अल्लाह के यहाँ इतना लेवल रखता है, इतना भारी है, सारी जमीन जो है भरी हुई हो तुम्हारे कामयाबों के इंसानों के साथ जो तुम जिन्हें कामयाब कहते हो, और ये एक अकेला भारी है पूरी कायनात। अल्लाह के यहाँ इतना मर्तबा है, इतना मर्तबा है इसका। क्यों? अब ये है रिफ्लेक्ट, ये है पैराडॉक्सिकल साइंस। कायनात में मेयार बदल गए हैं, हमारे कामयाबी के मेयार हो रहा है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों इतनी तरबियत करते अपने असहाब की। घर में आए, बकरी दबा हुई, पसंद थी आपको, गोश्त में दस्ती पसंद थी, तो उन्होंने आपके लिए रख ली। जब आए तो कहा कि बताएं वो क्या बना गोश्त का? कहा हुजूर वो हमने सारा खत्म हो गया, एक दस्ती बची है। आपने कहा नहीं, जवाब गलत है, जवाब आपके सामने दस्ती पड़ी है, बाकी सब बांट दिया। कहा जवाब गलत है, दस्ती बच गई है, दस्ती जाया हो गई है, वो बच गया जो तुमने अल्लाह की राह में बांट दिया। अब समझ आ रहा पैराडॉक्सिकल साइंस क्या है? कायनात किसी और को कामयाबी, दुनिया कुछ और समझती है, हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के ऊपर इतनी तरबियत की है अपने असहाब की, मेरे भाइयों इतनी तरबियत की है कि हकीकत को जानो, रूह को पहचानो। कामयाबी किसे कहा जाता है? अपने पर्पस मकसद को दुरुस्त करो, किस लिए जी रहे हो, रब ने क्यों पैदा किया, इस चीज की तरफ आओ। आप बैठे हुए थे, पूछा हमें बताओ तुम में से मालदार कौन है, फकीर कौन है? कहा जी जवाब मिला हुजूर वो बंदा फकीर है जिसके पास दिरहम दिनार चादर कपड़ा कोठी बगला ना हो। का जवाब गलत है, जवाब गलत है। आप भी फकीर किसको कहते हैं? आपसे पूछा जाए भाई कौन है पुअर, जो है ना कमजोर कौन है, रिच मैन कौन है, पुअर कौन है? आप कहेंगे पुअर वो है जिसके पास खाने ना पैसा ना तेला। उन्होंने भी ये कहा नहीं, मेरी उम्मत का फकीर वो है, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा कमजोर बगैर माल पैसे देने वाला वो है। कल क़यामत वाले दिन आएगा, दुनिया में लेकर आएगा नमाजें रोजे, लेकिन उधर जाएगा तो दावे करने वाले, या अल्लाह इसने मुझे मारा, इसने मेरा हक मारा, इसने मेरे साथ ज्यादती की। अब वो होगा क्या? वहां पर इसकी नेकियां लेके उनको दी जाएंगी। दावा करने वाले अभी भी बहुत होंगे, फिर उनके गुनाह से डाल दिए जाएंगे। कहा ये है मेरी उम्मत का असल फकीर, वो फकीर नहीं जिसे तुम समझ। बात समझ आ रही है? हकीकत क्या है? हम उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूँ। एक टॉपिक अभी हमारा पड़ा हुआ है, उसके लिए मुझे और वक्त चाहिए कि तकवा है क्या। वो कुरान पाक से ही आयतें रखनी है मैंने आपके साथ, आपको खुद समझ आएगा कि तकवा
تقوی کو تلاش کرنے کے لیے تقوی والوں کے اوصاف، یہ اسائنمنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، تقوی والوں کے وصف کون سے ہیں وہ کاپی پہ لکھنا شروع کریں، پھر پتہ چلے گا تقوی کیا ہے، متقی کے اوصاف کون سے ہیں۔ ابھی تو تقوی کی اہمیت نقل کی ہے، اس کے وصف کتنے ہیں۔ پہلی سورۃ بقرہ میں پہلے صفحے میں ہی 5 نقل ہوئے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اب پوری ڈیفینیشن ہے غیب پر ایمان کیا ہے۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان تو پیسے پہ ہے، ظاہر پہ ہے نا، ہمارا ایمان تو جو نظر آتا ہے اس پہ، غیب پہ ہے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں کیا چیز ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میں پوچھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے سارے کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک کہے گا نہیں ویسے پڑھنے کا مطلب یہ ہے ہاتھ ادھر رکھو، ایک کہے گا نہیں ہاتھ ادھر رکھو، ایک کہے گا ہاتھ ادھر رکھو، ویسے پڑھنے کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی مطلب نکالے ہوئے ہیں، لیکن ایک اور مطلب بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نماز پتہ کون کون سی چیز پڑھتی تھی؟ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا سینہ اندر سے روتا تھا اور اس کی آواز آتی تھی، پیٹ کی اندر سے آواز الگ آتی تھی، صدر کی آواز، بطن کی آواز، یہ دونوں حدیثوں میں لفظ ہیں، اور خشوع آپ کا نماز کا اتنا ہوتا تھا، آپ کہتے تھے خاشع اللہ کا سمعی، کان مکمل متوجہ اللہ کی طرف، و بصری، آنکھ مکمل متوجہ اللہ کی طرف، سمعی و بصری۔ اب اس کے بعد اگلے 2 لفظ ہیں و عصبی و عظمی و مخی، 3 لفظ اور ہیں۔ عصب میں تمام گوشت کے پٹھے، نروس سسٹم سارا ہے، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عصب۔ اور عظم میں ہڈیاں ہیں، وہ ہڈی پہ بھی بس نہیں، ہڈی کے اندر جا کے غدہ ہے، و مخی، سر کے بال سے لے کر ہڈی کے گودے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتا تھا۔ اس لیے جب سجدے میں جاتے تھے تو میرا صاحب کہتے تھے بس یا رسول اللہ، آپ نے اتنا مانگ لیا، اب انکار نہیں ہے، اٹھ جائیں۔ آپ سجدے میں گریں گے نا تو مقام محمود میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، محمد اٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان باتوں کو اور ڈنگ پہ لے گئے ہیں، اپنی اپنی مسجد ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی تنظیم ہے، اپنا مسلک ہے، اور اپنا اپنا ہے، بولت دعالین ہی سارا دین ہے، وہ کہتا نہیں بولت سوالین ہے، جس نے رفع جا کر لیا وہ بندہ جنتی ہے پکا۔ ہم نے لائٹیں بنا لی ہیں اپنے، جس نے میلاد بنا لیا، جس نے کچھ کر لیا، لیکن جو روح تھی اسلام کی اس سے ہم بیگانے ہو چکے۔ بتائیں ایسی نماز پڑھی ہم نے جو ہڈی کے اندر وَخَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعَزْمِي وَعَصَبِي وَمُخِّي، حدیث بھی صحیح مسلم کی۔ تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے نماز یقیمون الصلاۃ۔ آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ آگے جا کے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ان کا ایمان ہے قرآن حدیث پر بھی، اور ایمان ہے پہلی کتابوں پر بھی۔ آپ کو کیا پتا پہلی کتابیں کیا ہے؟ وید ہیں، رگ وید، یجر، سام وید، اتھروا وید، شاستر ہیں 17-18 سمرتی ہیں، بائبل ہے، اس کے اندر انجیل، عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے لے کے جو ہے نیو ٹیسٹامنٹ تک کتابیں ہیں، بدھسٹ کی الگ ہیں، باقیوں کی الگ ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں پہلی کتابوں پر، ہمیں تو سرے سے نہیں پتا کہ کیا چیز۔ یہ نہ ہو کہ اب میں بات کھولوں تو فتویٰ مولوی صاحب لگانا شروع کر دوں، میں تو قرآن والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، قرآن کو اللہ نے کہا محیمن، محیمن کا معنی کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ محیمن نگران کہتے ہیں، قرآن نگران ہے تمام وحیوں کا، پچھلی جتنی کتابیں ہیں۔ ہمیں پچھلی کتابوں کا نہیں پتا، اپنی کتاب کا نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی ہے، پچھلی کتاب کا کیا پتا۔ اور آگے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ 5 ایک صفحے میں ہیں متقین کے اوصاف، یہ میں نے اسائنمنٹ دیا، آپ نے تلاش کرنا ہے متقین کے اوصاف کیا ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شعر سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شاعر تھا، مر گیا ہے، ہندو تھا، شاعری کرتا تھا، خیر ادب کی اس کی بات بتاتا ہوں۔ کہتا کہ حالت یہ ہے، نرنگی سمجھتے ہیں نرنگی کسے کہتے ہیں؟ کیوں نہیں؟
बाड़ी नारंगी किसको? संतरा, माल्टा। नारंगी का माना है जिसका कोई रंग ना हो। तो कहता है दुनिया को देखो किस तरफ जा रही है, हकीकत से ना आशना हो गया। तो कहता है रंगी को कहें नारंगी, कितना प्यारा रंग है माल्टे का, और लोग कहते हैं नारंगी नारंगी नारंगी। रंग कितना प्यारा है माल्टे का, रंग है कि नहीं, खुशबू भी इतनी प्यारी, और लोग कहते हैं जी नारंगी। और रंगी को कहे नारंगी, बने दूध को खोया। दूध था, पकड़ा, हाथ से नीचे गिर गया। जब वो बन जाता है ना बर्फी डेला, तो उस वक्त पकड़ा जाता है ना, तो बने दूध को खोया। कहना तो उसको खोया चाहिए जो हाथ से नीचे गिर रहा है, बर्फी तो हाथ में आ रही है। रंगी को कहे नारंगी, बने दूध को खोया। चलती को कहे गाड़ी, और गाड़ी तो के गाड़ना तो होता है वजीबा लारसा, सारी दुनिया मान रही है। चलती को कहे गाड़ी, देख के कबीरा रोया। कबीर दास हिंदू था, देख कबीरा रोया। तो लोग क्या फैसला करते हैं ये मेयार नहीं, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है कोई मेयार नहीं। ला यखाफुना लौमता लाइम। इसके साथ आखिरी बात मेंशन करता हूँ, इस वक्त तमाम लीडरशिप, सियासी, मजहबी ममालिक सारे सब ये सोच रहे हैं कहीं अमेरिका से ताल्लुक खराब ना हो जाए अगर फिलिस्तीन के बारे में बात कर लें। और अफसोस है, कल परसों की बात है मेरे भाइयों, इफ्तारी लेते हुए छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े जो है ना वो उन्होंने अपने बर्तनों में उठाए हैं। वो पानी लेने जाते हैं तो टैंक के ऊपर बमबारी होती है। क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी पार्लियामेंट में, हमारी पार्लियामेंट पाकिस्तानी, वहां पर दिनेश कुमार हिंदू कहता है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाली वल विल्दानी यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा। हिंदू तकरीर करके कह रहा है तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, इतने नंबर आयत है, इतनी नंबर सूरत है कि मजलूमों की मदद के लिए निकलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ इंटरनेशनल सबीर बन के, वो कम से कम जंग बंदी की बात तो करो, और इतने नामर्द तो ना बनो, इस्लाम को इतना बदनाम तो ना करो, इतना तो इस्लाम के नाम पे धब्बा ना बनो। पूरी तरफ इस्लामी रियासतों में एक जो है ना वो गुंडा बैठा हुआ है जिसने 1967 से तुम्हारे फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और एक गजा की पट्टी 10/40 की है जिसके अंदर वो फ्लैटों में रह रहे थे, वहां पे हजारों को मौत के घाट उतार के शमशान घाट भेज दिया गया। कुछ तो करो, कुछ तो उठो। मैं आपको बात हकीकत कहता हूँ, लेकिन लपटी बात नहीं करता। ये डिसाइड कर लिया है सबने कि कोई बात नहीं, इस हिस्से को जाने दो। वगरना नेतन की ये औकात, इस यहूदियों की ये औकात हो कि वो अरब को कहे आई से टू द अरब लीडर इफ यू वांट योर इंटरेस्ट रिमेन साइलेंट। नीतन कह रहा है वो यहूदी की ये औकात है कि वो मुसलमानों को कहे भाई अगर किसी ने बकवास की ना जरा इसके ऊपर तो देखना तुम्हारा हाल क्या होता है। कौन कह रहा है ये? वो कह रहे हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर निकला था तो कहते थे जा मोहम्मदुन वल खबीस, जिनके ऊपर जो है ना वो खड़े होके अल्लाहु अकबर खालिबत खैबर के नारे लगे थे, जिन्हें जगह नहीं मिलती थी, इनकी 1000 साल की तारीख उठाओ। ये तो खिलाफत उस्मानिया ने इनके लिए अच्छा ताल्लुक किया, कुछ तो ये यहाँ पे बैठे। अच्छा मुझे ये बताएं, इकबाल को दूरंदेश मानते हैं कि नहीं? कोई मुफक्किर मानते हैं कि नहीं? पाकिस्तान बनने से 9 ईयर पहले फौत हो गए। इसराइल 1 साल बाद में बना, 1947 में, 1948 में इसराइल बना, 1938 में फौत हो गया था इकबाल। और 1923 में, 1918 में लीग ऑफ नेशन बनी है। लीग ऑफ नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इदारा जो है लीग ऑफ नेशन, और उन्होंने कहा था कि हम ऐसे करते हैं, बैठ के आपका मसला हल करते हैं। तो उसमें सबसे पहला केस जो दायर हुआ है वो फिलिस्तीन का है। 1923 में इकबाल ने फारसी में मजमुआ शाया किया, उसने कहा अक़वाम मुत्तहिदा तुम्हारा मसला हल नहीं करेगा। किसने कहा? इकबाल ने। जाओ आप अपना असासा उठाओ और देखो इकबाल का लिखा हुआ खत, मोहम्मद अली जना को, कायदे आजम को खत लिखा, कहा कि 1938 में मरने से 4-5-6 माह पहले
کہا میں مرگ موت پہ ہوں، اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہوں، لیکن یہاں پہ اسرائیل قائم نہیں ہونے دینا، میں اس کی خاطر برطانوی حکومت کی جیل قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی ملک نہیں ہے، یہ اسلام دشمن ہے، عرب کے لیے بھی سازش ہے، ہندوستان کے لیے بھی سازش ہے، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ اس وقت اس نے محمد علی جناح کو خط لکھا اپنے چارپائی کے اوپر، جب جس مرض سے وہ اٹھ نہیں سکا، اور وہاں پہ اس نے جو نظم فارسی میں کہا نا، ادھر اس نے یہ بات کہی ہے۔ فارسی اب ہمیں آتی نہیں، کہتا ہے کہ تاروش دری رزم کہن درد مندان جہاں ترہ نو انداختہ اند۔ کہتا ہے پچھلی روش جہاد کی ختم کرنے کے لیے امن پسند لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کر کے نیا مسئلہ حل کریں۔ میں ان اقوام متحدہ کو جن کے سامنے تم جا کے تو یہ مسئلہ حل کریں گے، یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں، یہ تلوار سے حل ہونے والا ہے۔ نقشے کے یہ جو خطوط ہوتے ہیں وہ تلواروں سے حل ہوتے ہیں، قلموں سے نہیں ہوتے۔ کہتا ہے من عظیم بیش نہ دانم، میرے نزدیک ان کی اوقات اس سے زیادہ نہیں۔ کفن دزدی چند باہر تقسیم قبور انجمنی ساختہ اند۔ کہتا ہے یہ کفن چور ہیں، انہوں نے قبروں کو تقسیم کرنے کے لیے انجمن بنائی ہے جس کا نام ہے لیگ آف نیشن۔ کب کہا اقبال نے؟ 1923 میں بھارتی مجموعہ اٹھاؤ اس کا۔ بیچارہ چلا گیا، بڑا چیختا چلاتا رہا کہ یہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا کیس اقوام متحدہ میں کشمیر کا ہے، دونوں کیس آپ کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بندے کو کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا لڑو، آخری ایمان یہ ہے دل میں برا جانو تو درمیانہ تو یہ ہے دعوت تو دو، کم از کم کوئی سفارتی تعلق پہ سارے سیاسی طور پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارا عمران خان ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا نواز شریف ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا فلان لیگ ہے، فلان لیگ ہے۔ ان ساروں نے اپنے لیے احتجاج کیے، روڈ بند کیے، نکلے ہیں نا۔ یہ کیا سارے آج اگر نون لیگ پی ٹی آئی یہ کھڑی ہو جائے کہ جب تک پاکستان کا وفد نہ جائے اقوام متحدہ پہ، پورے مسلم لیڈر اکٹھے نہ کیے جائیں، ہم دھرنا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے خلاف نہیں کرتے ہیں، مفاد کچھ اور۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھیں گے، جس کو دنیا کامیابی سمجھتی ہے وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ آج صرف میں نے آپ کو تقوی کی اہمیت ذکر کی ہے، کبھی موقع ملا اس بات کو لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے، حقیقی معنوں میں ایمان والا بنا دے۔ وہ جو دل بینا ہے اقبال کہتا ہے وہ بھی اللہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارا رمضان کا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دے، اللہ رب العالمین فلسطین کا دکھ ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان بے قصوں کا جو ہے نا اللہ رب العالمین مددگار بن جائے، اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے، اللہ ان کے قتل ہونے والوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اللہ ان کے قیدیوں کو نجات فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے زخموں کا مداوع عطا کرے، اللہ رب العالمین پکڑے اپنے سب سے خطرناک سازی یہودی کو، اللہ رب العالمین ان کو رزق و نابود کرے، اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ان کے اندر سیاہ دن دکھائے، اللہ رب العالمین ان کی وہی پرانی تاریخ دہرائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک کر دے، ہمیں اللہ امت بنا دے، ہمیں اللہ نکال دے فرقوں سے، نکال دے گروہوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو سمجھنے اور اس کے درد پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔